سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا تذکرہ ہوا تھا۔ ایک ہی رات کے مختصر سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا۔ بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، انبیاء کرام کی ملاقات، جنت اور جہنم کو دیکھا، داروغہ جنت سے ملاقات ہوئی یا رضوان سے، وہاں سے اللہ میاں سے ملاقات، نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ، اور اس بات کا عہد لے کر واپس آئے کہ جو بندہ بھی اس حال میں اللہ میاں کے پاس پہنچے گا کہ وہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتا ہوگا، اللہ اس بندے کی بخشش فرما دیں گے۔ رات کے ختم ہونے سے پہلے سرکار کا مکہ مکرمہ پہنچ جانا، پھر صبح اللہ کے نبی نے جب لوگوں کے درمیان یہ بات بیان کی، ان لوگوں کو تو مذاق کا موقع مل گیا اور ان لوگوں نے بہت زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو لے کر سرکار کا پیچھا کیا اور مذاق بنایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سرکار کی زبان سے نہیں سنا، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہی ہے، انہوں نے اس پر ایمان قبول کر لیا اور باقاعدہ اقرار کیا، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ لہذا اسی دن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق بڑھ گیا، اس کے بعد ان کو صدیق کہا جانے لگا۔ یہاں تک بات تقریباً گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے ہو چکی تھی۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے، مطعم بن عدی کی پناہ میں جناب ابو طالب انتقال فرما گئے تھے، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے بھی ذہنی طور پر بہت زیادہ دکھوں کی وجہ سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے معراج کا سفر بھی کروا دیا۔ اب اس کے بعد مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر آزمائشوں کا ایک نیا دروازہ کھلا۔ گزشتہ کل تک جناب ابو طالب حیات تھے تو اتنا کھلم کھلا ان کو موقع نہیں ملتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کا، لیکن اب تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو تڑک سے بات کرنا بدتمیزی پر اترا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب یہ کیا کہ چونکہ مکہ مکرمہ کے اندر دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، حج کرنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے آتے تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن مشرک تھے، اپنے طریقے سے وہ حج کرتے تھے، چنانچہ وہ حج وغیرہ کے لیے آتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خیموں میں تشریف لے جاتے اور خاموشی سے جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی نے
دعوت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ اللہ کی شان، مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر کی دوری پر ایک قدیم علاقہ شہر آباد ہے، جس کو اس زمانے کے اندر یثرب کہا جاتا تھا، اب اس کو مدینہ منورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو یثرب کا علاقہ تھا، یہاں پر 3 قسم کے لوگ آباد تھے، 3 قسم کے لوگ آباد تھے۔ اس کی جو اپنی آبادی تھی وہ تو نہیں تھی، یمن سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ یہ دونوں پرانے لوگ یمن سے آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ مذہب کے لحاظ سے یہ مشرک تھے۔ اللہ کی شان، یہودیوں کا شہر بھی یہ نہیں تھا، کچھ یہودی بھی یہاں پر تقریباً 400 سال پہلے آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ایک طبع بادشاہ گزرا ہے یمن کا، اس کے ساتھ یہ یہودی علماء کی جماعت جا رہی تھی، تو جب مدینہ سے گزرے تو مدینہ یعنی یثرب کی علامات کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کا مقام ہے۔ چنانچہ یہودی علماء نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے لیے انتظام کر دو، ہم یہیں پر رہیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے انتظام کر دیا اور یہ بھی وہیں پر آباد ہو گئے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر ایک مشرک لوگ ہو گئے، اوس اور خزرج والے، اور دوسرے یہ یہودی لوگ ہو گئے، اور باقی جو عیسائی وغیرہ تھے وہ اکا دکا، لیکن وہ کاروباری پیشہ افراد تھے، یعنی باہر سے سامان لا کر بیچنا، چند دن یا مارکیٹ میں گزارنا، پھر واپس چلے جانا۔ یہ جو اوس اور خزرج تھے یہ یہاں کے مقامی لوگ تھے، بئی اعتبار کے یہ قدیم تھے، اس کے بعد یہودی تھے۔ اللہ کی شان، اوس اور خزرج والے چٹے ان پڑھ تھے، تعلیم وغیرہ کچھ نہیں تھی، اور یہودیوں کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کے وہاں پر باقاعدہ مدارس موجود تھے۔ یہودیوں کے پاس مال و دولت بہت تھا، یہ کیا کرتے تھے کہ اوس والوں کو اور خزرج والوں کو یہ پیسے دیا کرتے تھے سود پر، پھر سود کا مطالبہ کرتے، وہ دے نہ پاتے، سود کی رقم اور بڑھا دیتے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اور پیسے کے اوپر پیسہ چڑھتا جاتا تھا۔ پھر یہ وہ جب دے نہ پاتے آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی۔ صرف لڑائی کے موقع پر یہود کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور وہ ہمارے درمیان ہی پیدا ہوں گے، تم دیکھ لینا، وہ جب آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ماریں گے۔ وہ ایک ان کو ڈرایا کرتے تھے یہودی، اوس اور خزرج والوں کو۔ اوس اور خزرج والے بھی ڈرا کرتے تھے، ان کو اتنا تھے تو مشرک، لیکن وہ مشرک جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے کہ نبی کیا ہوتا ہے، اس بنیاد پر وہ بھی ڈرتے تھے، پھر دب جاتے تھے اور یہ مزے لیتے تھے۔ اللہ کی شان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد اب سرکار نے دعوت کا رخ اس انداز سے چینج کیا کہ جو حجاج کرام کے خیمے لگے ہوتے خاموشی سے سرکار تشریف لے جاتے اور جا کر ان کو جا کر دعوت دیتے، اور جا کر ایک ہی بات کہتے، ہے کوئی تم میں سے جو میری ذمہ داری اٹھا لے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ہے کوئی تم میں سے جو میری ضمانت اٹھا لے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کی شان، پہلے سال 2 آدمی قبیلے اوس کے وہاں سے آئے مکہ مکرمہ حج کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی، ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کے نبی نے ان سے بھی یہی بات کی، جو میری ذمہ داری اٹھا لے ٹھیک ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان دونوں نے اسلام بھی قبول کیا، لیکن ذمہ داری اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس بنیاد پر یہ دونوں افراد یہاں سے واپس چلے گئے، کوئی خاص مشورہ نہیں ہوا۔ اللہ کی شان، یہ دونوں گئے وہاں پر، یوں سمجھ لیں یہ پہلی کرن پڑ گئی مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی۔ اگلے سال حج کا موقع آیا تو وہاں سے 6 بندے آئے، وہ قبیلہ خزرج کے تھے۔ وہ 6 کے 6 بندے آ کر مینا کے اندر ایک گھاٹی میں رات کے وقت میں
سرکار سے ملاقات کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ 6 افراد جو مسلمان ہوئے راتوں رات اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نکل گئے، اس بنیاد پر نکل گئے کہ قریش کو پتہ چلا تو شامت آ جائے گی، پھر دقت کا سامنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ حضرات چلے جاتے ہیں اور 1 سال تک محنت کرتے ہیں۔ ان 6 افراد کی محنت کی بدولت مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ بھی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اگلے سال اللہ کی شان یہ ہے کہ 12 افراد آتے ہیں، 12 افراد اگلے سال آتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ 12 افراد بھی ایمان قبول کر لیتے ہیں، یہ 12 افراد بھی ایمان قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ تعلیم ارشاد فرماتے کہ آپ لوگ جائیے اور جا کر مدینہ منورہ کے اندر زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ دین کی دعوت کو پھیلائیے۔ یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سے اگلا سال فائنل ہوتا ہے جس میں 73 یا 75 افراد مدینہ منورہ سے تشریف لاتے ہیں۔ اب 2 ہوں 6 ہوں 12 ہوں یہ تو چھپ بھی سکتے، 73-75 افراد تو بڑا مجمع ہے۔ یہ حضرات آئے، اللہ کی شان ان حضرات نے اتنی خفیہ پلاننگ کی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ جو 73 اور 75 افراد وہاں سے آئے تھے مدینہ سے، ان کے لشکر میں عبداللہ ابن ابی منافق بھی تھا، انہوں نے اس کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے۔ رات کی تنہائی میں مکہ مکرمہ کے اندر یہ سارے حضرات 73 یا 75 جو بھی تھے سرکار سے جا کر ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، حضور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، بات بتائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میں تم سے 3 باتوں کی ضمانت مانگتا ہوں، اگر تو 3 باتوں کی مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر 3 باتوں کی ضمانت نہیں دیتے ہو تو پھر پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، تم پر کوئی گلا یا تم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے السمع والطاعہ، کچھ بھی ہو جائے میرا حکم مانو گے، کچھ بھی ہو میرا حکم مانو گے، یعنی کہ بھلے تمہاری اپنی کوئی سی بھی حالت ہے، میں جو حکم دوں گا نا میرا حکم مانو گے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حالت کے اندر ہو، جب میں تم سے چندے کی اپیل کروں گا تو تم اپنا مال مجھ پر لوٹاؤ گے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی تحریک دنیا کے اندر چلتی ہے اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہارے علاقے میں آؤں گا، رسومات کو ختم کروں گا، بدعات کو ختم کروں گا، اس کے لیے مال کی ضرورت ہوگی، مال دو گے جی۔ تیسری بات جس طریقے سے تیسری بات کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اچھائی کے کام ہو یا برائی کے کام ہو، ان تمام کاموں کے اندر بغیر کسی کا لحاظ کیے ہوئے میرے حکم کی تابعداری کرنی ہے۔ جو برا ہے وہ برا ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ اس بات کو تم لوگوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر کرنا ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں یہ کہتا ہوں جس طریقے سے تم اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طریقے سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ سب نے کہا منا و صدقنا، بالکل جی بالکل۔ مدینہ کے یہ جو افراد تھے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ہونے والی زیادتیوں کا سن رکھا تھا کہ مکہ والے تو بڑے ظالم ہیں، یہ تو مارتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلوا لیتے ہیں، ذہن بنا کر آئے تھے۔ اور سب نے سرکار کے سامنے اس بات کا اقرار کیا، ہر بات آپ کی مانی جائے گی، جو آپ کہیں گے کیا جائے گا، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ جب یہ بات کہی تو سردار جو تھے انصار کے مدینہ کے سب سے بڑے سعد بن عبادہ وہ کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں خاموش خاموش، عقل کے ناخن لو، تمہیں معلوم بھی ہے کتنی بڑی ذمہ داری اٹھا رہے ہو۔ اس وقت محمد کی حمایت کا مطلب قریش سے دشمنی ہے، اس وقت ان کی حمایت کرنے کا مطلب سارا کا سارا عرب تمہارے خلاف میدان جنگ کو گرم کرے گا۔ خوب سوچ لو، ابھی موقع ہے، ابھی بات پکی نہیں ہوئی، اگر پیچھے ہٹنا ہٹ جاؤ، کل کو بات پکی ہو جانے کے بعد
اگر پیچھے ہٹو گے تو تمہاری شامت آئے گی، خوب سوچ سمجھ کر جواب دو۔ ان کے اعلان کے بعد بھی سب لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ بالکل جی بالکل، کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مال قربان کرنا پڑا یا کچھ بھی قربانی دینی پڑی، ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ خفیہ میٹنگ ختم ہوئی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اب مشرکین بھی ہیں وہاں سے آئے ہوئے، ادھر سے کافر بھی ہیں قریش والے، سارے کے سارے وہیں پر ہیں، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ شیطان نے آواز نکالی، شیطان نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر آواز نکالی، او قریش والو، محمد کے ساتھ انصار نے یوں یوں کر لیا ہے۔ شیطان نے آواز نکالی۔ اب جس کافر کے کان میں آواز پڑی کھلبلی مچ گئی۔ اب یہ جو مدینہ سے آئے تھے لوگ 73 یا 75 ہمارے، باقی تو سارے کافر تھے، تو سارے کے سارے کافر گئے ان کے خیمے میں۔ یہ کیا حرکت کی تم لوگوں نے؟ دیکھو یاد رکھو، باقی عرب کے مقابلے میں ہم تم سے لڑنا زیادہ ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے حرکت کی ہے نا تو پھر یاد رکھیے گا، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہیں پر 73 یا 75 مسلمان بیٹھے ہیں، انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے نا بالکل۔ یہ عبداللہ ابن ابی کافر تھا، یہ کھڑا ہو گیا، کیا بات کر رہے ہو بھائی، کون محمد، کس بات کی حمایت، خیر تو ہے؟ ان قریشیوں نے کہا کہ نا بھائی، ہم نے سنا اپنے کانوں سے، ہمیں کسی نے بتایا کہ تم لوگوں نے محمد کی حمایت پر بیچ لی ہے۔ اس میں پاگل ہو گئے تم لوگ یار، محمد تمہارا بندہ، ہمارا اس سے کوئی سروکار ہے، تم جانو محمد جانے، ہمیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مسلمان خاموشی سے سن رہے ہیں کہ اللہ کافر کے ذریعے سے ہمارا کام نکلوا رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی بھیڑ گیا ہم سے، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ذلیل ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے، ذلیل ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے کہ نہیں یار وہ آواز جو تھی نا غلط تھی۔ اللہ کی شان، یہ جو 73 یا 75 افراد تھے یہ راتوں رات یہاں سے نکل گئے، راتوں رات یہاں سے نکل گئے کہ قبل اس کے کہ شیطان کوئی اور خناسیت کا مظاہرہ کرے، یہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت ہے۔ یہ سارے کے سارے نکل گئے، البتہ ایک ان میں سے غالب بن سعد ابن معاذ تھے، ان کو پکڑ لیا، باقی تو جو 73 تھے یا 75 تھے سارے نکل گئے، ایک پکڑا گیا۔ اب جو ایک پکڑے گئے نا ان کو لا کر کعبے کے اندر انہوں نے باندھا اور خوب مارا، 2-3 دن روکا۔ اللہ کی شان، ان کی حالت بالکل مرنے کے قریب ہو گئی۔ مرنے کے قریب جب حالت ہوئی، انہی میں سے چند لوگوں نے کہا او ظالم اس کی جان چھوڑو، اگر اس کو کچھ ہو گیا نا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، کون سے راستے سے جاؤ گے سفر کرنے، مدینہ سے ہو کر جانا پڑتا ہے، کیسے جاؤ گے؟ بندہ نہیں مرنا چاہیے، یا تو ذلیل ہو کر مجبوراً ان کو وہ بندہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ افراد یہاں چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 73 یا 75 افراد کے اندر 12 افراد کو امیر بنا دیا، 12 قبائل کا بڑا بنا دیا، جاؤ خوب کھل کر تبلیغ کرو، اور 2 قاری صاحب بھی بھجوا دیے، مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم، جو نابینا صحابی بعد میں سرکار کے مؤذن بھی بنے۔ ان دونوں کو بھجوایا کہ آپ جائیں وہاں پر جا کر قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ اب مدینہ منورہ کتنا بڑا تھا سرکار کے زمانے کا، جتنا آج کی مسجد نبوی ہے۔ 2 قاری صاحب بھی چلے گئے، 73 اور 75 کے لگ بھگ افراد یہ بھی چلے گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا چرچا شروع ہو گیا، گھر گھر کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم عام ہونا شروع ہو گئی، اور ہر ایک بندہ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ اسلام کی دعوت کو پھیلا رہا ہے اور قبول کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے۔ اب یہ بھنک تو لگ گئی نا قریش والوں کو بھی کہ خطرہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ چنانچہ دار الندوہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پر انہوں نے فائنلی میٹنگ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا کہ کچھ کیا جائے۔ ایک بوڑھا آیا، بوڑھا سفید داڑھی والا، ایک بوڑھا آیا، ہاں سفید داڑھی والا۔ اچھا وہ جو میٹنگ تھی گول کانفرنس، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اندر باہر کا بندہ کوئی نہیں آئے گا، خاص بندے کا راز لیک نہ ہو۔ تو شیطان بھیس بدل کر ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں آیا، دروازے پر دربان سے کہا کیا ہو رہا ہے اندر؟ کہ میٹنگ سے مجھے بھی بلا لو، بوڑھا آدمی ہوں، نجد کا رہنے والا، شاید کوئی بہتر مشورہ دے سکوں۔ دربار نے ابو جہل سے اجازت لی
ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے بلوا لو. اب میٹنگ شروع ہوتی ہے, کیا کیا جائے محمد کے بارے میں. اب تو دن بدن جو ہے نا کہانی پانی سر سے گزر رہا ہے, کیا کیا جائے. ایک رائے آئی کہ جن کو یہاں سے نکال دیں, اپنے علاقے سے نکال دیں. وہ بوڑھا نجدی کہنے لگا, او یہ تو تم خود اپنے ہاتھوں اپنے موت کے پروانے پر دستخط کرو گے. تم جانتے نہیں ہو محمد کو, وہ جہاں جائیں گے وہاں لوگ ان کے دلدادہ ہیں, دیوانے جمع ہو جائیں گے, وہ مرکز بنا لیں گے, تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے. یہ رائے صحیح نہیں ہے, خاموش. ایک اور رائے آئی, جی ایسا کر لیتے ہیں محمد کو بیڑیاں ڈال کر اور ہتھکڑیاں ڈال کر قید میں اندر ڈال کر بند کر دیتے ہیں. نجدی کہنے لگا, پاگل ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے ان پر ایمان لانے والے ان کے کیسے جانثار ہیں. وہ تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے اور تم سے محمد کو چھین کے لے جائیں گے, کر تم پھر بھی کچھ نہیں پاؤ گے. یہ رائے بھی بہتر نہیں ہے. اچھا جی. ابو جہل کھڑا ہوا. ابو جہل نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو افراد ہم مکہ مکرمہ یا اس کے مضافات میں آباد ہیں, یہ تقریباً 60 کے لگ بھگ گھرانے ہیں یا قبائل ہیں. میری رائے یہ ہے ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لیا جائے, 60 بندے ہو جائیں گے. ہم 60 بندے مل کر محمد کو قتل کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا, بنو ہاشم آئیں گے قصاص کے لیے, تو قصاص ایک بندے سے لیا جا سکتا ہے, 60 سے تو نہیں. لازماً بات آئے گی کس پر, دیت پر. تو 100 اونٹ دیت دینی ہوتی ہے, 60 بندے مل کر 100 اونٹ دے دیں گے, کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو نجدی کے شاہ بھائی یہ ہوئی نہ رائے, یہ ہوئی نہ بات, ایسا کرنا چاہیے جی. چنانچہ اسی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے یہ طے کیا گیا کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کرنا ہے, محاصرہ کرنا ہے. اللہ کے نبی کے گھر کو گھیراؤ کر دیا گیا. اللہ کی شان, جب ان کی یہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی اسی وقت اللہ نے پاک پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے بتلایا, اب آپ نے ہجرت کرنی ہے. بس سرکار کو جیسی خبر ملی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم گھر پر دوپہر کی سخت گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سر پر چادر اوڑے دوپہر کی گرمی میں تشریف لا رہے ہیں. ہمیں دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ لازماً کوئی نہ کوئی خاص بات ہے, اگر نہ دوپہر کو سرکار آیا نہیں کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر استقبال کیا, گھر کے اندر لائے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو بکر ذرا آپ سے بات کرنی ہے. مطلب یہ تھا کہ تنہائی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, حضور گھر میں سارے اپنے ہی ہیں, یہ عائشہ ہے آپ کی بیگم ہے, ٹھیک ہے, اور اسما یہ میری بیٹی ہے, بالکل بیغم رہے آپ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. ابو بکر صدیق نے فوراً پوچھا کہ حضور ساتھ کون جائے گا؟ فرمایا تم. ابو بکر صدیق کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. چنانچہ فرت مسرت کے اندر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت رو پڑے کہ اتنی بڑی خوش نصیبی کہ وقت کا نبی ہجرت کرے اور امتی بھی ساتھ ہو. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ میں نے پہلے سے سواریاں اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں, آپ ان کو قبول فرما لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواری قبول ہے لیکن قیمت ادا کروں گا, قیمت ادا کروں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتظامات مکمل کیے جائیں. چنانچہ گھر کے اندر حضرت اسما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان دونوں نے اس مبارک سفر کے لیے توشے کا انتظام کیا. ظاہر ہے کہ 7-8 دن کا سفر ہے, اس 7-8 دن کے سفر کے لیے کھانے پینے کی جو ضروریات کا جو سامان ہے, اس سامان کی تیاری حضرت عائشہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے فرمائی. ایک کافر تھے, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, عبداللہ ابن عریقت, یہ راستوں کے ماہر تھے. ان کو کرائے پر راستے بتلانے کے لیے رکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے حوالے 2 اونٹنیاں کر دیں کہ 3 دن کے بعد
غار سور پر آ جانا رات کے وقت میں. کرایہ دیا, اونٹنیاں دی, اور 3 دن کے بعد آنے کا ان کو کہہ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے یہ ترتیب قائم فرمانے کے بعد اپنے گھر پر تشریف لے کر جاتے ہیں. ابھی رات کو کافروں نے گھیراؤ ڈالنا ہے اور دن کے اندر اللہ نے یہ سارے انتظامات مکمل کرنے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے کہ کچھ امانتیں ہیں, آپ رکیں رات میرے بستر پر اور کل صبح آپ امانتیں واپس کر کے آپ ہمارے پیچھے آ جائیے گا. ٹھیک ہے جی. رات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی جب اندر گھر پر یہ سارے معاملات کر رہے تھے, کافروں نے باہر گھیراؤ ڈال دیا تھا. اس میں ابو جہل بھی تھا, اس میں امیہ بھی تھا, اس میں عقبہ ابن معیط جیسے بڑے بڑے بدبخت بھی جمع تھے. 60 بندے ہیں. گھر کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا. اللہ کی شان, اندر ساری وصیتیں بتا کر یہ فلاں کی, یہ فلاں کی, یہ فلاں کی, یہ فلاں کی امانتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر اپنی چادر دے دیتے ہیں, آپ ہی اوڑھ کر سو جائیں. حضرت علی سو گئے. اللہ کے نبی باہر نکلے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار لگا دی, ٹھیک ہے, اور وہ دیکھ نہیں پائے. اللہ کے نبی نے مٹی اٹھا لی اور مٹی سب کے سروں میں ڈالتے 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 اللہ کے نبی نکل پڑے. آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے تیار کھڑے تھے گلی کے نکڑ پر, وہاں پر پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں نکل کر غار سور پر پہنچے. تو غار سور کی جو پہاڑی ہے یہ اونچائی والی ہے, عام آج کل بھی مشکل ہے چڑھنا, لیکن اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا ان دونوں حضرات کو. غار جس کے اندر رات کو قیام کرنا تھا وہ غار بالکل پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کانٹے, کیڑے مکوڑے, یہ وہ سب چیزیں تھیں. اللہ کی شان, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سے فرمایا کہ آپ باہر بیٹھے, میں صفائی کر لوں اندر کی. اندر جا کر صفائی کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو اندر بلوایا اور یہ دونوں حضرات اندر. یہ دونوں حضرات اندر پہنچے, ادھر شیطان آ گیا انسان کی شکل میں اور اس نے کہا کہ او لوگوں, رات کے اس پہر یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ کہا محمد کا انتظار کا, بے وقوف ہو تو چلے گئے, یہ دیکھو تمہارے سر مٹی بھی ڈال کے گئے. اب سب نے اپنے سروں میں دیکھا تو واقعی مٹی ہے. غصے میں جا کر گھر کے اندر دیکھا تو بستر پر اللہ کے نبی کی جگہ پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پایا تو کتنا غصہ آیا ہوگا. 60 بندے اتنے انتظار میں پکے ٹھکے, حضرت علی کو پکڑا, اٹھایا, حرم پاک کے اندر لے کر گھسیٹا, مارا. بتاؤ محمد کا مجھے کیا پتا, میں تو ان کی جگہ پر سو رہا تھا. اب حضرت علی نے جھوٹ تو نہیں بولا, باقی ان کو کیا پتا اللہ کے نبی کہاں ہے, نکل گئے. اب یہ بیچارے غصے کی وجہ سے ان میں سے بعض نے کہا اس کو چھوڑو, ان کو ڈھونڈو کہاں گئے. اب وہ چونکہ نشانات قدم کے ماہر تھے, نشانات قدم کے ماہر تھے, اس بنیاد پر وہ قدم کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے غار سور تک پہنچ گئے. یہ اللہ کو پتا تھا نا کہ یہ معاملہ ہوگا. اللہ نے فوراً مکڑی کو بھجوا دیا, غار کے منہ کے اوپر اس نے جھالا تن دیا, کبوتری کو بھجوا دیا, اسے انڈے ڈال دیے. ان کے پہنچنے سے پہلے یہ سارے کے سارے وہاں پر پہنچے. نشانات یہاں تک تو ٹھیک ہے جی, یہاں سے آگے سمجھ میں نہیں آ رہا, نیچے غار ہے, ٹھیک ہے. غار کو دیکھتے ہیں, شک ہو رہا ہے, لیکن پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر جاتے تو اگر یہ غار کو تازہ تازہ ہوتا تو مکڑی جھالا کیسے تنتی. لگتا تو یہ کہ غار کا منہ تو بہت پرانا بند ہے, اگر وہ اندر جاتے تو جھالا ٹوٹ جاتا, انڈے پھوٹ جاتے. ایسا بھی تو نہیں ہوا, ایسا تو نہیں ہوا. مطلب یہاں تک پہنچے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لمحے میں اندر سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر یہ صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں,
صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں، غار کو دیکھ رہے ہیں نا، اگر صرف اپنے پاؤں کو دیکھ لیں انہیں ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس موقع پہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی آیت کریمہ کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے، اور ان کی صحابیت کو جو رد کرے گا وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بہرحال ناکام ہو گئے، کیا کریں جی، ناکام ہو گئے۔ یہ یہاں سے غصے کے اندر بفرتے ہوئے گئے۔ 3 دن تک ان کا غصہ بنتا تھا، ہر طرف انہوں نے گھوڑے دوڑائے لیکن کچھ نہیں ہو پایا۔ اب دوسری طرف ایسی بہترین پلاننگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظام کیا کیا جی، وہاں پر قیام کرنا ہے 3 دن تک۔ اب ظاہر ہے کہ 3 دن قیام کریں گے، کھانا کون پہنچائے گا؟ اسما پہنچ جائیں گی۔ کھانا کون پہنچائے گا؟ اسما پہنچ جائیں گی۔ دودھ وغیرہ کون پہنچائے گا؟ اللہ کی شان۔ ان کے غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، ٹھیک ہے، وہ بکریاں چراتے تھے، نہیں فوہیرا ان کے غلام تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، ان کی ڈپٹی یہ لگائی تھی۔ اب ڈپٹی اور انتظام دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے عبداللہ، جو یہ رات ہوتی نا تو وہ آتے ان دونوں حضرات کو مکہ مکرمہ کی ساری رپورٹنگ کر کے چلے جاتے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے جائیں گے، پاؤں کے نشانات ہیں، ٹھیک ہے، تو صبح کے وقت میں فوہیرا کی ڈپٹی ہوتی تھی، اسی راستے پر بکریاں چلا کر لے کے آنا ہے تاکہ نشانات بڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی ترتیب سے وہ بکریاں لے کر جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام وغیرہ بکریوں کا دودھ وغیرہ پی لیا کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد وعدے کے مطابق عبداللہ ابن عریقت جو رہبر تھا وہ وقت مقررہ پر پہنچا، اونٹنیاں ساتھ لایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر آگے جاری رکھا۔ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا فوہیرا، یہ اتنا بابرکت انسان تھا کہ بیر معونہ کے موقع پر جو 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا ان میں یہ بھی تھے۔ ان کو قتل کیا، جب ان کو شہید کیا گیا ان کی لاش غائب ہو گئی، ان کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ وہ سردار بعد میں جو بدبخت تھا، وہ جب لاشوں میں تلاش کیا، اس نے کہا وہ لاش کہاں ہے کہ جس کو میں نے دیکھا کہ اس کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر وہ غائب ہو گئی تھی، وہ لاش انہیں کی تھی۔ اتنے مبارک آدمی تھی۔ بہرحال مختصر سا قافلہ نکلا، پیچھے 3 دن تک غصہ وغیرہ ہونے کے بعد کافروں نے اب کیا کریں جی، اعلان کیا جو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ 100 اونٹ، 2 بندے ہیں نا، 200 اونٹ ملیں گے۔ لالچ بری والا سنا، اس لالچ کے اندر بہت سارے لوگوں نے ہر ممکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیچھا کرنے کی اور ان کو تلاش کرنے کی۔ چنانچہ سراقہ ابن مالک جو بعد میں آگے چل کر مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے پیچھا کیا اور اللہ کے نبی کو پکڑ بھی لیا، لیکن زمین بہت زیادہ سخت تھی۔ اس کے باوجود جب یہ اللہ کے نبی کے قریب پہنچے، اللہ نے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسا دیے، یہ سمجھ گئے، پکڑ آ گئی، فوراً پناہ مانگی، اشارہ کیا حضور، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، نکل گئے۔ ہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ اپنا وہ کیا، نکل گئے۔ دوبارہ نیت خراب ہوئی، پھر دھنس گئے، پھر دعا کی، پھر نکل گئے، پھر نیت خراب ہوئی اور پھر عہد کیا، اب یہ کہ واپس بھی جاؤں گا اور راستے کے اندر جو بھی آئے گا نا اسے بھی میں واپس کرنے کا پابند ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، چنانچہ نکل گئے۔ اور اس موقع پر سراقہ ابن مالک نے کہا آپ مجھے کوئی پروانہ لکھ دیں، حرکت تو میں نے غلط کی ہے نا، پروانہ لکھ دیں کہ کل جب آپ کو قوت ملے گی مجھ سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کاغذ تو کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ کپڑے کے اوپر ان کو تحریر لکھ کر دی تھی کہ ان سے انتقام نہیں لیا جائے گا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی لکھ کر دیا تھا وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہ جو تحریر حضرت عمر کے زمانے میں جو ظاہر ہوئی تھی، وہ تحریر بھی اس موقع پر کپڑے کے اوپر لکھ کر دی گئی تھی۔ یہ واپس ہو گئے وعدے کے مطابق
اور واقعتاً وعدہ پورا کیا. راستے میں جو بھی آتا وہ نظر آتا، چونکہ بہترین گھڑ سوار تھے، سب جانتے تھے، سب کو کہتے ہٹو ہٹو، میں دیکھ کے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، جاؤ 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 جاؤ. راستے میں لوگوں کو واپس کرتے رہے. ایک اور صاحب بھی تھے، وہ 200 اونٹ کی تلاش میں 70 بندوں کو لے کر آئے، 70 بندوں کو. لیکن سراقہ پیچھے سے آئے تھے اور وہ آگے سے آئے تھے. عبداللہ ابن عریقت جو رہبر تھا، اس سے یہ طے ہوا تھا مشہور راستے پر نہیں جانا، ایسے راستے اختیار کرنے ہیں عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں. جب ان راستوں پر چل رہے تھے، ان راستوں پر بھی تلاش کرنے والے آ گئے، آگے سے آگے 70 بندے گھیرنے کے لیے. انہوں نے جو ہی اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو کر واپس ہو گئے. اللہ نے بچا لیا. یہیں سے چلتے چلتے وہ ام معبد کا گھر بھی آتا ہے راستے کے اندر، کہ جس کے متعلق پورے عرب کے اندر مشہور تھا کہ بڑی مہمان نواز خاتون ہے. ان کے متعلق آتا ہے کہ گھر کے سائے کے اندر بیٹھی رہتی تھی، کوئی بھی بندہ گزرتا تھا بلا کر مہمان نوازی کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، عبداللہ ابن عریقت اور فہیرہ جو غلام تھے، ان 4 بندے جب وہاں سے گزرے، اس نے بلوایا نہیں. اللہ کے نبی نے خود جا کر کہا کچھ ہے اکرام کے لیے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. بکریاں کہا کہ ابو معبد چرانے کے لیے لے کر گئے ہیں، گھر پر کچھ بھی نہیں ہے کھلانے کو. سرکار کی نظر پڑی کہ صحن کے اندر کونے پر بکری کھڑی ہے، مریل بالکل. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بکری ہے. کہا اس کے اندر کچھ ہے؟ ام معبد کہنے لگی کہ یہ تو چل پھر نہیں سکتی، وہ دیکھے کونے کے اندر کھڑی ہے، اگر چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ جاتی، یہ تو بالکل مریل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اجازت دیتی ہیں ہم ذرا اس کے ساتھ کچھ کر لیں؟ کہا بالکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سرکار اٹھ کر گئے، پانی منگوایا، پانی اس کے تھنوں پر چھڑکا، کچھ پڑا اور اس کے بعد پھونک ماری تو یکدم وہ تھن بھر گئے دودھ سے. اور عام طور پر بکری سے دودھ 1 گلاس نکلے گا، آدھا گلاس نکلے گا، اس بکری سے پورا ٹب بھر کے نکل گیا. اللہ کے نبی نے پیا، فہیرہ نے پیا، ابوبکر صدیق نے پیا. وہ تیسرا جو چوتھا کافر تھا، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان کے متعلق تذکرہ نہیں ملتا، ان کو بھی دودھ پلایا گیا اور ام معبد کو بھی پلایا گیا. اور اس کے بعد پھر بھی دودھ باقی بچ گیا. سرکار آگے تشریف لے گئے. ابو معبد جب گھر پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر جب دیکھا کہ گھر کے اندر ٹب بھرا ہوا دودھ کا، یہ کیا مجرا؟ ام معبد جو تھی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں جانتی تھی، لیکن جو نقشہ کھینچا تھا نا، ہماری تمام کتابوں کے اندر سرکار کا جو حلیہ بیان ہوتا ہے، وہ ام معبد کا بیان کردہ جو حلیہ ہے اس کی ٹکر کا کوئی حلیہ نہیں ہے. حضرت علی کا بیان کردہ بھی حلیہ ہے، لیکن جو ام معبد نے کیا ہے وہ واقعہ انہوں نے ایسا نقشہ کھینچا کہ مطلب وہ نقشہ کھینچ رہی تھی اور ان کے شوہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. کہا کہ او یہ تو وہی بندہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے قریش لگے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے توفیق دی میں ضرور ان کی صحبت میں جاؤں گا اور ان کا ساتھ دوں گا. کیسا نقشہ بیان کیا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کو آگے جاری رکھا. مکہ والوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا، مدینہ والوں کو، کہ سرکار آنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکار کہاں تک پہنچے، کہ موبائل فون تو تھا نہیں کہ کہاں تک پہنچے کہاں تک نہیں پہنچے. چنانچہ جس دن ان کو پتہ چلا کہ سرکار روانہ ہو چکے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر یہ مدینہ والے نکلتے اور قباء کے اندر آ کر، قباء نامی جو بستی تھی، انتظار کیا کرتے تھے کہ کب آئیں گے سرکار، کب آئیں گے. صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے اور پھر اس کے بعد واپس چلے جاتے. اللہ کی شان، جس دن سرکار کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچنے والا تھا، قباء بستی کے قریب پہنچنے والا تھا، ایک یہودی نے آواز لگی، او لوگو وہ جس کے انتظار میں تم تھے، دیکھو وہ آ رہا ہے. اب سارا کا سارا مدینہ، قباء کے لوگ وہ سارے کے سارے انتظار میں تھے. ان سب نے ہتھیار وغیرہ تیار کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا. قباء بستی کے اندر سرکار پہنچ گئے. عامر ابن نوف نامی، بنو عامر ابن نوف نامی ایک آبادی تھی، اس کے اندر سرکار نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر کلثوم ابن الحجم جو ان کا سردار تھا، اس کے گھر پر سرکار نے قیام کیا. پہلا کام وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. اور سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور اس مسجد کے اندر آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا ہے، اتنا بڑا ثواب اس کو ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن 8 دن یا 25 دن مختلف روایات ہیں یہاں پر قیام فرما ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور آ کر یہیں پر سرکار سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے وہ دن بھی آیا کہ جب سرکار یہاں سے تشریف لے جانے کے لیے تیار ہوئے مدینہ الرسول، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ شاندار استقبال مدینہ منورہ کے اندر، نوجوان بچے بچیاں بھی کون سی؟ سرکار کی والدہ کے خاندان کی بچیاں، بنو نجار کی ساری وہاں پر آگے استقبال کے لیے موجود تھیں اور وہ گانے گا رہی تھیں، نغمے پڑھ رہی تھیں، اور جو بڑی عمر کی عورتیں تھیں وہ گھروں کی چھتوں کے اوپر سے سرکار کو دیکھ رہی تھیں۔ اللہ رب العالمین کی شان۔ اب جس راستے سے بھی گزرتے تو ہر ایک سرکار کی سواری کو پکڑ لیتا، یا رسول اللہ ہمارا گھر حاضر ہے، آپ اس پر قیام فرمائیں، ہم سب کچھ آپ کو دینے کو تیار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میری اونٹنی اللہ کی جانب سے مامور ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہ خود وہیں پر بیٹھ جائے گی۔ چلتے آگے چل کر بنو سالم کا علاقہ آیا، قبیلے کا علاقہ آیا۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گراؤنڈ کے اندر جمعے کی نماز پڑھائی، اس جگہ پر آج مسجد جمعہ موجود ہے۔ وہاں سے آگے چلتے رہے، جو بھی آتا یہی کہتا سرکار ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سب سے یہی کہتے کہ نا بھائی یہ اونٹنی ہے، اس کے لگام چھوڑو، یہ اللہ کے حکم کی تابع ہے، جہاں یہ جا کر بیٹھے گی وہیں پر میں بھی اپنا قیام کر لوں گا۔ اللہ کی شان۔ اونٹنی چلتے موجودہ مسجد نبوی والی جو جگہ ہے یہاں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس طرح مسجد نبوی ہے اور اس طرف تھوڑا وہ سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ جو ہی اونٹنی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری نے سامان اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا میرا ہے۔ بس پھر تو بات ختم ہو گئی، ادھر تو مسجد ہے نا، یہاں تو رہائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں آدمی کا سامان وہیں پر آدمی خود بھی جاتا ہے، جاؤ انتظام کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے 2 پورشن تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کے نبی نیچے رہیں ہم اوپر ہیں تو گستاخی ہے۔ اس بنیاد پر سرکار سے کہا سرکار آپ کے لیے اوپر والی منزل تیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اوپر آنا جانا، دقت کا سامنا، پردہ، یہ وہ۔ اللہ کے نبی نہیں مانے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بار بار اصرار کرتے نہیں سرکار یہ نہیں ہو سکے، یہ نہیں، بہرحال حکم فرمایا تو ماننی پڑی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوپر اور اللہ کے نبی نیچے۔ اللہ کی شان۔ ایسا ہوا کہ میاں بیوی دونوں اوپر تھے۔ ایک رات تو اس انداز سے گزاری کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے ہیں خدا کی بندی پتہ نہیں اللہ کے نبی نیچے کہاں ہوں گے، ایسا نہ ہماری ٹانگیں سرکار سے اوپر ہو جائیں۔ تو پوری رات میاں بیوی نے کونے کے اندر دب کر رات گزاری۔ اگلا دن آیا جی، پریشانی تو تھی، اگلا دن آیا، اللہ کی شان، سردی، مدینہ کی سردی سے ویسے بھی مشہور ہے۔ اگلا دن آیا تو پانی کا جو گھڑا تھا نا، پانی کا گھڑا وہ کہیں سے لات لگنے سے ٹوٹ گیا، پانی کمرے کے اندر۔ اب سوچو یا اللہ یہ تو تباہی ہو جائے گی، نیچے سرکار سو رہے ہیں، اوپر سے چھت ٹپکے گی، سرکار کی نیند میں خلل واقع ہوگا، اس کا کیا علاج کریں؟ ان کے پاس وہ ایک لحاف تھا اوڑھنے والا، وہ لحاف کو ڈالا پانی کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ جتنا جلدی ہو سکے آرام سے پانی کو خشک کر لیا جائے۔ پانی کو خشک کیا اور سردی ٹھنڈی رات کے اندر دونوں میاں بیوی نے ویسے ہی رات گزار دی۔ اور صبح آ کر سرکار کے پاؤں پکڑے، سرکار خدا کا واسطہ ہے ہمیں مزید آزمائش میں نہ ڈالیں، ہم نیچے نہیں رہ سکتے، ہم اوپر نہیں رہ سکتے، آپ اوپر آ جائیں۔ چنانچہ ان کی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا اور سرکار نے دوسری منزل کے اوپر رہائش اختیار کر لی۔ مسجد نبوی کی فکر لاحق ہوئی۔ اب یہ جو جگہ تھی کہ جگہ یتیموں کی تھی کچھ جگہ وہ تھی کہ جو وہاں پر مشرکین وغیرہ کی قبریں وغیرہ تھی، کچھ اپنا کھجوروں کے باغ
وغیرہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یتیموں والی جگہ کو خریدا، مشرکین کی قبر کو اکھاڑ کر پھینکوایا، اور جو کھجوروں کے درخت تھے ان کو اس انداز سے کٹوایا کہ کچھ وہ تھے جو آگے والی دیوار کا حصہ بن گئے۔ تو یہ پہلی مسجد کی بنیاد مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر رکھی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔